بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم تبوت کا قیدی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اف میرے خدا، دشت سے اس کی شرانوں میں خون جم سا گیا۔ اتنی بڑی غلطی کیسے ہوئی؟ انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر تبوت میں بند کر دیا، اور تبوت میں بند کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی فیضی کو جسم میں عجیب سے درد کا احساس ہوا۔ کمرے میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہوا اتنی بوجھل تھی کہ اسے سانس لینے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ فیضی نے سوچا کہ آج پھر صبا نے اس کے منع کرنے کے باوجود کمرے کی تمام کھڑکیاں بند کر دی ہیں۔ اب اسے صرف اپنی بیوی صبا کو آواز دینی تھی کہ وہ کھڑکیاں کھول دے تاکہ تازہ ہوا گھٹن کو ختم کر دے۔ صبا صبا، اس نے اپنی بیوی کو آواز دی، مگر یہ کیا؟ اسے یوں لگا جیسے اس کی آواز ایک دم سپاٹ اور دبی ہوئی ہے۔ اس نے ایک بار پھر صبا کو پکارا، مگر جواب نہ آیا۔ گھٹن کا احساس شدید سے شدید ہوتا جا رہا تھا۔ فیضی نے سوچا شاید صبا اس وقت گھر میں نہیں ہے، اسے خود اٹھنا چاہیے۔ اس نے اٹھنا چاہا اور یہی وہ لمحہ تھا جب اچانک فیضی کو احساس ہوا کہ وہ اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ خوف دہشت کا احساس ایک تیز لہر کی مند فیضی کی نس نس میں اترتا چلا گیا۔ جہاں وہ لیٹا ہوا تھا وہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ فیضی اٹھ بھی نہ سکتا تھا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہوا مزید بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ فیضی کے ذہن میں سوال ابھرا۔ اس کے سر سے چند انچ کے فاصلے پر سفید چادر تھی، وہ اس سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا، اور یہ سفید چادر خفن کی تھی۔ فیضی لرز اٹھا، کیا میں قبر میں بند ہوں یا پھر کسی تابوت میں؟ اس کے دماغ نے اس کی کھوپڑی کی کھڑکی میں جھانک کر اس کے دل سے پوچھا۔ اس کے دل کا جواب ہاں میں تھا۔ اف میرے خدا، دہشت سے اس کی شرانوں میں خون جم سا گیا تھا۔ یکدم سردی کا احساس بڑھ گیا۔ اتنی بڑی غلطی کیسے ہوئی؟ انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر تابوت میں بند کر دیا، اور تابوت میں بند کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، دفن کر دینا۔ فیضی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ پتھر کا بن گیا تھا۔ چند منٹ بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ اس بھیانک صورتحال پر غور کرنے لگا۔ وہ دہشت زدہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایسے موقع پر خوف زدہ ہونے کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے، موت، بے رحم اور شفاق موت۔ اسے اپنے ہوش ہر حالت میں پرسکون رکھنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تابوت میں موجود ہوا لمحہ بہ لمحہ ختم ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا اسے وقفے وقفے سے سانس لینا چاہیے۔ فیضی کو خیال آیا کہ ممکن ہے ابھی اسے دفن نہ کیا گیا ہو، بلکہ اس کا تابوت ابھی قبر سے باہر ہی رکھا ہو۔ اگر ایسا ہے تو ایک کوشش کر لینی چاہیے۔ فیضی نے اپنے بکھرے حواس کو جمع کر کے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر چیخ ماری۔ اسے کسی معجزے کا انتظار تھا جو رونما نہ ہوا۔ کوئی بھی اس کی چیخ سن کر نہ آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ زمین کی سطح سے لگ بھگ 6 فٹ نیچے ہے، اور اس کے تابوت پر منو مٹی کا بوجھ ہے، اور دنیا کا طاقتور ترین انسان بھی باہر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نہیں نہیں، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ مجھے اس امکان پر اپنا ذہن مرکوز رکھنا چاہیے کہ شاید ابھی انہوں نے مجھے دفن نہیں کیا۔ یہی ایک خیال مجھے طاقت دے سکتا تھا، زندگی دے سکتا تھا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ انہوں نے مجھے زندہ دفن کیوں کر دیا؟ زندہ دفن کر دینے کے خیال سے فیضی کو وہ تمام کہانیاں یاد آ گئی جو وہ وقت گزارنے کے لیے آتش دان کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا۔ لیکن یہ کوئی خوفناک کہانی نہ تھی، کوئی ڈراؤنا خواب نہ تھا۔ وہ تابوت میں بند تھا، یا شاید دفن کر دیا گیا تھا۔ امیر ترین فیضی کئی کمپنیوں کا ڈائریکٹر تھا۔ اس کی عمر 42 برس تھی۔ فیضی اس وقت ایک ایسے تابوت میں قید تھا جس میں وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی شمع زندگی کسی وقت بھی گل ہو سکتی تھی۔ بہت دیر بعد فیضی نے ایک گہری سانس لی، ہاتھ اٹھا کر خفن کو ٹٹولا اور دونوں ہاتھ تابوت کے ڈھکن پر جما کر اوپر اٹھنے کی
कोशिश करने लगा। इसका चेहरा सुर्ख हो गया, तमाम रगें फूल कर उभर आई, कलाइयां दर्द करने लगी, मगर ढक्कन मजबूती से अपनी जगह पर जमा हुआ था। मायूस होकर फैजी ने कोशिश तर्क कर दी। वो इस कोशिश में हवा का रहा सहा जखीरा भी खत्म नहीं करना चाहता था। इसका जिस्म पसीने में शराबूर था और जिल्द में चुभन हो रही थी, जो खफन के कपड़े की वजह से थी। इससे कुछ अंदाजा ना था कि ताबूत के अंदर हवा कितनी देर इसका साथ देगी, 10 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन। बाइसे हैरत बात ये थी कि इसे मुर्दा क्यों समझ लिया गया। फैजी ने दोबारा जदोजहद करने से पहले अपने असाब को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया और ध्यान हटाने के लिए अपनी गुज़श्ता जिंदगी के मुतालिक सोचने लगा। इसकी खूबसूरत बीवी सबा की शबिया इसके ज़हन के पर्दे पर उभर आई। 20 साल बड़े बड़े जिस्म की हसीन सबा। फैजी ने जवानी में शादी ना की थी कि इसके पास शादी करने की फुर्सत ही ना थी। इसने जवानी में ही तहैया कर लिया था कि वो इतनी दौलत कमाएगा कि इसका बुढ़ापा आराम से बसर हो जाए। बुढ़ापा खफन में लेटे हुए फैजी के लबों पर तलख मुस्कुराहट उभर आई। इसने जिंदगी के सुनहरी दिनों में इतनी जदोजहद किस लिए की थी? अब 42 साल की उम्र में वो ताबूत में पड़ा था। बुढ़ापा तो अभी बहुत दूर था और अब ये हाल था कि दिल की हर धड़कन के साथ जिंदगी साथ छोड़ती जा रही थी। अब तो कोई मौजज़ा ही इसे फिर से दुनिया में ला सकता था। 42 साल फैजी को एक बार फिर सबा का ख्याल आ गया, जिससे इसे अभी हिसाब लेना था। सबा हसीन सबा, जिससे इसकी मुलाकात एक सहली तफरीगा पर हुई थी। चंद दिनों में वो गहरे दोस्त और फिर 2 हफ्ते गुजरने से पहले वो रिश्ता मियाँ बीवी में बंध चुके थे। शादी के इब्तदाई माह इनके लिए खुशी व मुसरत के साबित हुए। ताबूत में कैद फैजी ने गहरी सांस ली। फेफड़ों में दर्द की एक लहर दौड़ती चली गई। इसने खुद को समझाया, मायूस नहीं होना चाहिए, अभी बहुत वक्त पड़ा है। इसे सिर्फ ताबूत के ढक्कन को उठाना था। ताबूत का ढक्कन, इसका वजन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? सैकड़ों किलो। इसके ज़हन ने जवाब दिया, हाँ, कब्र में दफन ताबूत के ढक्कन का वजन सैकड़ों किलो ही हो सकता है। नहीं नहीं, फैजी ने खुद को जुटलाते हुए ताबूत की दीवार से सर दे मारा। मुझे अभी दफन नहीं किया गया, मैं बाहर निकल सकता हूँ। फैजी कूले के बल ऊपर उठा, दोनों शाने ताबूत के ढक्कन से लगाकर एक गहरी सांस ली और सारी ताकत सर्व कर दी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5, 7, 10 सेकंड। इसका पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुखने लगा। इसे यूं लगा जैसे अभी इसके फेफड़े फट जाएंगे। इसकी जदोजहद बेकार गई थी। ढक्कन अपनी जगह से हिला भी ना था। वो बेहाल होकर लेट गया। ऑक्सीजन की मकदार कम और कार्बन की मकदार बढ़ती जा रही थी। अचानक इस पर हंसी का दौरा पड़ा और वो पागलों की तरह हंसता चला गया। इसे कुछ परवाह न थी कि हंसने से हवा और भी तेजी से कम होती जाएगी। हंसते हंसते इसे ताबूत से बाहर का आखिरी दिन याद आ गया। वो दिन जब इसने अपनी हसीन बीवी को ताहर की बाहों में देखा था। शादी के 1 साल बाद ताहर इसकी जिंदगी में दाखिल हुआ था। सबा ने इससे ताहर का तारुफ अपना फर्स्ट कजन कहकर करवाया था और फैजी ने ज्यादा तवज्जो ना दी थी। 25 साल खुश शक्ल ताहर, जिसे फैजी ने पहली मुलाकात में नापसंद कर दिया था। फिर ताहर की आमद रफ्त बढ़ने लगी। वो अक्सर रात का खाना इनके यहाँ खाता और रात वहीं बसर करता। वो जुम्मे की रात थी जब खाने के बाद फैजी सोने की गरज से अपने कमरे में आ गया। उस रात ताहर भी इनका मेहमान था। फैजी बिस्तर पर लेटा करवटें बदलता रहा। इसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद वो उठा और सबा के कमरे की तरफ आ गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। फैजी का इरादा था कि अगर सबा सो रही होगी तो वो खामोशी से लौट आएगा और अगर जाग रही होगी तो वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर कमरे में आ गया। सबा जाग रही थी, मगर इसकी हालत देखकर फैजी का जिस्म मफलूज होकर रह गया। शदीद रंज ने इसे नढहाल सा कर दिया। इसकी बीवी सबा ताहर की बाहों में थी। पहले तो सबा इसे देखकर दहशत ज़दा हो गई।
گئی۔ پھر اس نے چہرے سے خوف کے تمام آثار نوچ کر پھینک ڈالے اور مسکراتی ہوئی فیضی کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا جلد یا دیر تمہیں یہ بات معلوم تو ہونا ہی تھی، میں اور طاہر بچپن سے محبت کرتے ہیں لیکن شادی کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ فیضی مجھے تمہارے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ تم دل کے مریض ہو۔ ڈاکٹر ذیشان نے مجھے کہا تھا کہ کوئی بھی صدمہ تمہارے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اس ڈاکٹر نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی اس لیے کہ تمہاری زندگی کے جو تھوڑے سے دن باقی ہیں وہ تم ہنسی خوشی گزار سکو، پھر میں اور طاہر ایک ہوں گے۔ اس دن کے لیے ہم برسوں سے خواب دیکھ رہے تھے۔ نہیں صبا کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ فیضی کی آواز دم توڑ رہی تھی۔ صبا چلا رہی تھی یہ سچ ہے بوڑھے خسٹ، تم مر کیوں نہیں جاتے، مر جاؤ نا۔ اس وقت فیضی کے سینے میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے اذیت کے عالم میں کلین پر گرتا چلا گیا۔ گرتے وقت اس کے کانوں میں صبا کے یہی الفاظ گونج رہے تھے، بوڑھے انسان مر جاؤ، مر کیوں نہیں جاتے۔ تابوت میں بند فیضی کے ذہن میں ہر یاد تازہ ہو گئی تھی۔ وہ سب کچھ سمجھ گیا کہ بے ہوشی کی حالت میں اسے مردہ قرار دے دیا گیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے اسے مردہ کس طرح مان لیا۔ صبا کی اداؤں اور فیضی کی چھوڑی دولت ڈاکٹر کے تجربے، ادویات اور آلات کو بیکار کر دینے کے لیے کافی تھی۔ فیضی نے غصے سے دانت پیسے، اسے صبا سے انتقام لینا تھا اور طاہر سے بھی۔ وہ کسی قیمت پر بھی اس تاریخ تابوت میں کسی چوہے کی طرح دم توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس 4 حرفی لفظ میں فیضی کے لیے بہت کچھ تھا، خوف، دہشت، مایوسی۔ اس کا جسم گویا ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے چوہوں کے متعلق کئی خوفناک کہانیاں سن رکھی تھی، چوہے جو اپنے چھوٹے مگر تیز دانتوں سے مردوں کا گوشت قطر قطر کر ہڑپ کر جاتے تھے۔ فیضی نے کہیں پڑھا تھا کہ انسانی آنکھیں چوہوں کا من باتا کھانا ہے۔ فیضی نے گھبرا کر جلدی سے یوں آنکھیں بند کر لی جیسے خیالوں کا کوئی چوہا ذہن سے نکل کر اس کی آنکھیں نوچنے کے لیے جسم پر رینگنے لگا ہو۔ چوہے، مکروہ شکل اور گندے چوہے، وہ بھلا یہ کس طرح جان سکتے ہیں کہ تابوت میں کوئی مردہ نہیں بلکہ زندہ انسان موجود ہے؟ انہیں تو صرف اپنی خوراک درکار ہوتی ہے، اور قبرستانی چوہوں کے لیے انسانی گوشت سے لذیذ اور بہتر خوراک کیا ہو سکتی ہے؟ فیضی لرز اٹھا۔ نہیں، وہ خون خوار چوہوں کے رحم و کرم پر نہیں رہ سکتا، اسے ہر حال میں تابوت سے نکلنا اور کھلی فضا میں سانس لینا ہے۔ فیضی نے ایک گہری سانس لی، فوراً ہی اسے احساس ہوا کہ اب ہوا اتنی نہیں رہی، وہ چند مزید گہری سانسیں لے سکے۔ اسے جو کچھ کرنا ہے فوراً کرنا ہے، گزرنے والا وقت اسے موت کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ فیضی نے کولہے کے بال اوپر اٹھ کر پہلے کی طرح شانے ڈھکن سے جوڑ دیے۔ سانس روک کر اس نے پورا زور لگا دیا۔ اسے یوں لگا جیسے کمر کی ہڈی چٹک جائے گی، لیکن تابوت میں کچھ حرکت نہ ہوئی۔ فیضی کے ذہن پر مایوسی غالب پانے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کچھ ہوا۔ وہ آواز تابوت کے باہر سے آئی تھی، ایسی آواز جو کسی چیز کے آہستہ آہستہ ٹوٹنے سے پیدا ہوتی ہے، جیسے جیسے کسی دروازے کی کنڈی کھلتی ہے۔ یہ اس کی کوششوں کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ باہر سے کوئی تابوت کھول رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے تابوت کھل گیا، ہوا کے خوشگوار جھونکے بڑی تیزی سے اندر گھس آئے اور اس کے چہرے سے ٹکرا کر زندگی کی نوید سنا گئے۔ تیز روشنی نے اس کی آنکھوں کی بنائی لمحے بھر کے لیے ضائع کر دی۔ یہ روشنی لیمپ کی تھی، لیمپ جسے ایک ہاتھ نے تھام رکھا تھا، اور وہ شخص حیرت بھری نظروں سے فیضی کو تک رہا تھا۔ فیضی اٹھا، مردے کو زندہ ہوتے دیکھ کر دہشت سے یکدم اس آدمی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس کا منہ یوں کھلا جیسے چیخ مارنا چاہتا ہو، لیکن حلق تو سوکھ کر خشک ہو چکا تھا۔ لیمپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا۔ لیمپ گرنے سے بجھ گیا تھا، کمرے میں پھر سے تاریکی چھا گئی تھی۔ فیضی نے ایک چھلانگ لگائی، اب وہ تابوت سے باہر تھا۔ اندھیرے میں اس کا سفید کفن چمک رہا تھا۔ اس نے جھک کر گرنے والے شخص کی ٹٹول کر نبض تھامی، وہ چل رہی تھی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ فیضی کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس نے دیکھا کمرے میں اس کے علاوہ صرف وہی انسان موجود ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، ابھی وہ مردے خانے کے کمرے میں
وجود تھا۔ یہ فیضی کا دوسرا جنم تھا۔ وہ موت کی سرحد کو چھو کر واپس پلٹا تھا۔ زندگی کی خوشیاں ایک بار پھر اس کے قدموں تلے بکھرنے والی تھی۔ وہ طاہر اور صبا سے انتقام لے سکتا تھا۔ تابوت میں گزرے لمحات اسے ایک بھیانک خواب معلوم ہو رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ فیضی نے باہر جا کر دیکھا، کمرہ طویل راہداری کے بالکل آخر میں تھا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ خفن میں لپٹے فیضی کو بڑی احتیاط سے کام لینا تھا۔ اگر کوئی اسے اس حلیے میں دیکھ لیتا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا، لیکن وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر یہاں سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اب وہ اپنے شہر کی کھلی فضا میں تھا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے 42 سال گزارے تھے۔ اسے ہر چیز نئی اور پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آسمان کی نیلی چادر پر دمکتا ہوا چاند اسے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ موت کے سفر سے واپسی کے بعد یہ دنیا کس قدر حسین نظر آنے لگتی ہے۔ فیضی درختوں اور عمارتوں کے سائے میں ویران سڑکوں پر اکا دکا افراد کی نظروں سے بچتا ہوا اپنے گھر میں آ گیا۔ مکان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ اس کا اپنا گھر تھا اور وہ بڑی آسانی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ ہر چیز پہلے کی طرح تھی۔ وہ صبا کے کمرے کی طرف آ گیا۔ دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ روشنی کی ایک پتلی لکیر باہر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر سے صبا اور طاہر کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ زندگی گزارنے کے نئے پلان بنا رہے تھے، وہ منصوبے جو فیضی کی دولت کے سہارے پورے ہونے تھے۔ فیضی کا دل چاہا صبا کی نازک گردن اس کے مضبوط ہاتھوں میں آ جائے اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اس وقت صبا کی آواز آئی جو طاہر کو کوک لانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ فیضی بڑی تیزی سے دروازے کے سامنے سے ہٹ کر دبے قدموں گیلری میں رکھے بڑے گلدان کے پیچھے چھپ گیا۔ دروازہ کھلا اور طاہر برآمد ہوا۔ طاہر کسی سانڈ کی طرح جھومتا ہوا ادھر آنے لگا۔ فیضی کا پورا جسم تن گیا، پھر وہ دونوں ہاتھ پھیلائے گلدان کی اور سے نکل آیا۔ خفن میں ملبوس فیضی کو دیکھ کر طاہر ٹھٹک کر رکا، پھر ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی اور دل پر ہاتھ رکھ کے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے فیضی کو دیکھنے لگا، پھر جھوم کر گلدان سے ٹکرایا اور زینے پر آ گرا۔ فیضی کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ بڑی پھرتی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں آ گیا۔ طاہر کا دل پر ہاتھ رکھنا اور گرنا، اس کے چہرے کے بگڑے نقوش دیکھ کر فیضی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے مردہ سمجھ لیا جائے گا۔ گلدان کے گرنے کی آواز نے صبا کو چونکا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کے قدموں کی آوازیں فیضی کو سنائی دے رہی تھی، پھر صبا کی سسکیاں اسے سنائی دی۔ وہ طاہر کی موت پر آنسو بہا رہی تھی۔ صبا نے مردے خانے فون کیا، شاید وہ بدنامی کے خوف سے راتوں رات طاہر کی میت کو دفنا دینا چاہتی تھی، جس کی ہدایت پر طاہر کا تابوت سیدھا قبرستان پہنچا دیا گیا۔ جنازے میں چند افراد شامل تھے۔ چاند کی پرسرار زرد روشنی میں دور تک پھیلی قبریں یوں لگتی تھی جیسے ہزاروں مردے مل کر رو رہے ہوں۔ درختوں کی ٹہنیوں میں ہوا سرسراتی پھر رہی تھی۔ زرد لیمپ کی روشنی میں جنازے کے گرد کھڑے افراد بھوتوں کی ماند لگ رہے تھے۔ فیضی ایک درخت کے پیچھے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ گورکن کی خدالوں نے زمین کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ تابوت کو قبر میں اتارنے کے بعد سینکڑوں من مٹی ڈال دی گئی۔ صبا ماتمی لباس پہنے رو رہی تھی۔ دفنانے کے بعد لوگ واپس مڑ گئے۔ صبا ابھی تک وہی کھڑی تھی۔ شاید اسے اپنے بچپن کی محبت کے مرنے کا زیادہ ہی غم تھا۔ وہ اکیلی تھی۔ فیضی درخت کی اوٹ سے نکلا اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ صبا چونک کر پلٹی۔ اندھیرے میں سفید خفن میں لپٹا ہوا فیضی اس کے سامنے تھا۔ اس کے دانت تریخی میں چمک رہے تھے۔ اس نے صبا کا شانہ دبا کر کہا، صبا تمہارا دوست طاہر بھی دل کے دورے سے مر گیا۔ یہ دل کا دورہ بہت بری چیز ہے۔ فیضی نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ صبا نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو یوں پکڑ لیا جیسے دل کی دھڑکنوں کو تیز ہونے سے روکنا چاہتی ہو۔ اس کے خوبصورت چہرے کے نقوش بکھرنے لگے۔ وہ اپنا سینہ تھامے لڑکھڑاتی اور تازہ قبر کی بری مٹی پر گر پڑی۔ اس کی بے نور آنکھوں میں مرنے کے بعد بھی خوف کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ چاند کی پیلی پیلی روشنی میں ایک خفن پوش سایہ قبروں کے درمیان سے گزرتا دروازے کی طرف جا رہا تھا۔
फैजी ने अपनी बेवफा बीवी और उसके आशना से इंतकाम ले लिया था। अब फैजी काफी पुरसकून था। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।